نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ درس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آج سفر طائف سے ہمیں جو کچھ سبق ملتے ہیں، ہمیں جو لیسن، اس میں ہمارے لیے جو کچھ ہدایت کا سامان ہے اس پر گفتگو کریں گے۔ کچھ گزشتہ درس میں بھی اسی ٹاپک پر میں نے بات کی اور آج بھی یہی، اور انشاءاللہ العزیز آج یہ مکمل ہو جائے گا، اور آئندہ اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے نتیجے میں جو عظمت شان عطا فرمائی تو انشاءاللہ ان کا ذکر ہوگا۔ تو بات یہ ہے، گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا کہ سفر طائف سے ہمیں ایک بات بڑی کھل کر سامنے آتی ہے کہ دین کے لیے محنت کرنی چاہیے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنتیں فرمائی ہیں، اور اگر ایک جگہ انسان کو کامیابی نہ ملے تو ضروری نہیں ہے کہ دوسری جگہ بھی کامیابی نہ ملے، تیسری جگہ بھی نہ ملے، بھئی آپ اس جگہ سے کو چھوڑ دیں، دوسری جگہ چلے جائیں، اور اگر وہاں بھی ناکامی ہے تو پھر تیسری جگہ چلے جائیں، لیکن اس کام کو رکھیں جاری آپ، اور اس سلسلے میں مشکلات کو برداشت کریں۔ اب یہاں پر ایک ہے مشکلات کو برداشت کرنا، صبر کرنا، اور اس کے بہت شدید تعلیم اسلام ہے۔ ایک اس کا یہ ایک پہلو یہ بھی ہے، اور ان تمام باتوں کا ایک پہلو دوسرا بھی ہے، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر جو بھی ہر عمل کا ایک رد عمل ہے، اور سبب اور مسبب، علت اور معلول کے ساتھ اللہ تعالی نے اس دنیا کو قائم کیا ہوا ہے۔ تو کیا ہم صرف صبر کریں اور یہ توکل کریں، باقی کوئی محنت مشقت جو ہماری ذمہ داری ہیں، مادی چیزیں ہیں، جو اسباب ان کو اختیار نہ کریں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دعائیں نہ کریں، تو بھائی یہ بھی نہیں۔ توکل کا معنی اور صبر کا معنی یہ ہے کہ آپ پہلے اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اللہ پاک نے اسی کو بیان فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، بھائی جتنی قوت، جتنی طاقت، جو کچھ تم سے بن پڑتا ہے وہ کرو، ہر قسم کا ہتھیار بناؤ، ہر قسم کے گھوڑے، ہر قسم کے جو کچھ بھی تم سے ہوتا ہے وہ کرو۔ یہ ہتھیار مادی چیزیں ہیں، گھوڑے، گاڑیاں، آج کل فائٹر جیٹ، یہ سارے جو کچھ بھی کائنات میں ہے اپنے دفاع کے لیے، یہ سب مادی چیزیں ہیں، ان کو استعمال کرنا ہے، ان کو بنانا بھی ہے، ان کو پاس بھی رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے صرف ایک ذات کو اس کا ذمہ لیا ہے کہ ان کو کوئی بھی انسان گزند اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ذات ہے۔ اور وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک یہ قرآن پاک کی آیت نازل نہیں نہ ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک واللہ یعصمک من الناس، کما قال اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو کچھ بھی میری طرف سے آپ کے پاس آئے اس کو آپ بیان کریں، آگے لوگوں تک پہنچائیں، اللہ رب العزت آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محافظ رکھے ہوئے تھے۔ محافظ رکھنا دنیاوی اسباب ہیں جو نبی وسلم کی حفاظت کرتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ کے بعد تم چلے جاؤ، مجھے تمہارے کسی اب محافظ کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ جیسے قرآن پاک کی حفاظت خدا کے ذمہ ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نے بھی خدا نے فرمایا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میرے ذمہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کتنے کتنے بڑے لشکر، بڑے مشکلات کتنے کتنے آئی ہیں، ہزاروں کا لشکر، کئی ہزار بڑے بڑے تجربہ کار مسلح ہو کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ ور ہوتے،
لیکن کبھی بھی وہ بھی ہمیں بتانے کے لیے کہ بھائی چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہم امت کے لیے سنت ہے، راہ عمل ہے، تو آپ کے دندر مبارک شہید ہوئے ہیں، لیکن آپ کو زندگی کا کوئی خاتمہ کر دے تو یہ ناممکن تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے فرمایا آپ کی حفاظت میرا ذمہ ہے، لیکن نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی فرد کی ذمہ داری خدا تعالیٰ نے نہیں لی کہ آپ نے اپنے اسباب اختیار نہیں کرنے اپنے حفاظت کے، اپنے پروٹیکشن کے، اپنے دفاع کے. بھائی اللہ پاک نے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، باقی کسی کی بھی نہیں ہے. یس ایک ہے خدا تعالیٰ کے نے جو لی ہوئی اپنے ذمہ، وہ ہے مجموعی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، مجموعی طور پر. یعنی جتنے بھی عرب 1.5 ارب مسلمان ہیں نا، یا ہر زمانے میں ان کی تعداد کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، ان کو کوئی ختم کر دے کسی بھی طریقے سے، مثلا بیماریاں ایسی آ جائیں، بیماریوں سے ختم ہو جائیں، ایسے کچھ قید سالی سے ختم ہو جائیں، سیلاب ہو جائے، زلزلے آ جائیں، یا اس قسم کے کوئی معاملات ہو جائیں، یا دشمن حملہ آور ہو جائیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ یہ قدرتی آفات ختم کر سکتی ہیں اور نہ ہی دشمن ان کو ختم کر سکتا ہے. کیوں؟ دو چیزیں یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی معصوم اور بحثیت مجموعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی معصوم ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی محفوظ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی محفوظ ہے، لیکن افراد محفوظ نہیں ہے، امت محفوظ ہے کہ ان کا ایک فرد بھی دنیا میں باقی نہ رہے. سب کو کوئی دشمن آ جائے جو ان کو تہ و تے کر دے، کاٹ کر رکھ دے، ختم کر دے، یہ ناممکنات میں سے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ میری امت کو دشمن ختم کر سکے گا، قیامت تک یہ باقی رہیں گے. کوئی قدرتی آفات، کتنے حوادثات ہوتے رہتے ہیں، زلزلے آتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں، ابھی کرونا آیا، اور کئی قسم کی جناب تعاون کی مختلف بیماریاں پھیل جاتی ہیں. کسی بیماری سے، کسی بھی قدرتی آفات سے کوئی بھی دشمن ساری روئے زمین کے بھی انسان مل جائے، مسلمان کو ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری خدا کی ہے نا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حفاظت بھی ذمہ داری خدا ہی کی ہے، لیکن یہ ذمہ داری بحثیت مجموعی ہے، انفرادی طور پر نہیں ہے. انفرادی طور پر حکم ہے خدا کا کہ اپنے دفاع کے لیے، دشمن سے بچاؤ کے لیے، اپنے جان مال عزت ابرو اپنے دین کی حفاظت کے لیے جو بھی تم سے ہو سکتا ہے وہ کرو. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، اور دوسرا صرف مادی چیزوں پر ہم انحصار کریں نہیں. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں میرا اصلہ دعا ہے، انسان کو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، بلکہ مشکل وقت آئے یا نہ آئے، ہمیشہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے. مسلمان کا اصلہ، بہت بڑا جو مسلمان کا اصلہ وہ دعا ہے، جس کو آج ہم نے چھوڑا ہوا ہے. بھائی دعا کرتے رہنا چاہیے، یہ دعا بھی مسلمان کی حفاظت کرتی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ میں سے بھی ثابت بھی ہے. یہی نبی صلی ساری تھرو آؤٹ اپنی زندگی اور اس میں سفر میں بھی باقی میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے کہ مشکلات آئیں گی، صبر بھی کرنا ہے، لیکن تم نے مادی چیزوں کو اختیار کر کے وسائل کو گھر میں بیٹھے نہیں رہنا. یہ کوئی توکل کا معنی نہیں ہے کہ آپ اسباب کا اختیار نہ کریں. بس اسباب اختیار کریں لیکن ان پر تکیہ نہ کریں. دوائی کھائیں لیکن یہ نہ سمجھے بس دوائی چونکہ میں نے کھا لی ہے لہذا ڈیفینیٹلی مجھے شفا ہوگی. مجھے خدا کا حکم ہے کہ دوائی کھانی ہے، شفا میرا رب ہی مجھے دے. گھر سے نکلیں، گھر یہ نہ کہ بھائی میں نکلا مجھے رات کے وقت میں ضرور رزق کمائی کر آؤں گا. بھائی نہیں، آپ وہ اپنے وسائل کو اختیار کریں، اسباب کو اختیار کریں، رزق خدا دے گا. اس پر تکیہ نہ کریں، اس پر توکل نہ کریں، اس کو سب کچھ نہ سمجھیں. یہ فرق ہے. نہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ کرنا ہی نہیں ہے،
کہ کسی وسیلے کو اختیار ہی نہیں کرنا، کوئی سبب اختیار ہی نہیں کرنا، یہ بھی اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ انہی چیزوں کو سب کچھ سمجھ لینا، جیسا کہ آج ہماری حکومتوں نے اور ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے۔ دونوں نظریہ غلط ہے۔ تو یہ سارے کام کر رہے ہیں، لیکن توکل اور یہ سب چیز نظر خدا تعالیٰ کی ذات پر رکھنی ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی کامیابی کی چابی ہے۔ دوسری بات جو ہمیں سبق ملتی ہے ان چیزوں وہ یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں گیا، آپ نے وہ واقعہ سنا ہے، حضرت عباس جو کہ عیسائی تھے، غلام تھے، آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، اور جب ساری گفتگو ہوئی، پتہ چلا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو ہوئی، سارا معاملات آپ سنا ہے پیچھے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چوما، اور نبی کریم رف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوما تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو چومنے کی حدیثیں اور پاؤں کو چومنے کی حدیثیں کوئی یہ ایک نہیں ہے، یہ بھی سن لیں، یہ کوئی ایک واقعہ نہیں ہے۔ مختلف مواقع پر کئی مرتبہ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی چوما ہے، پاؤں کو بھی چوما ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی جو گناہ شرک ہو گیا ہے، کفر ہو گیا ہے جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، تو بھائی میرے بھائی، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفر شرک تمام برائیوں کو مٹانے کے لیے آئے، نہ کہ پھیلانے کے لیے آئے۔ تو اگر یہ چیزیں کفر شرک یہ بدعت ہوتی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے ہیں۔ تمام مورخین نے لکھا ہے، تمام سیرت نگاروں نے لکھا ہے، اور پھر یہ صرف ایک روایت نہیں ہے، اس کے علاوہ کئی روایات موجود ہیں کہ جہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف مواقع پر صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بھی چوما ہے، پاؤں کو بھی چوما ہے۔ ہاتھوں کو ظاہر بات ہے، آدمی جب چومے گا تو نیچے تو ہوگا نا جی، اور خاص کر کے جب پاؤں کو بوسہ دے گا تو بہت ہی نیچے انسان کو اپنا سر کرنا پڑے گا۔ میرے بھائی یہ کوئی عبادت نہیں ہے، کسی کو خالق مالک مان کر، کسی کو واجب الوجود مان کر اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت ہے۔ کسی کو خدا کی مخلوق سمجھ کر اس کی تعظیم کرنا، یہ عبادت نہیں ہوتی، اس کو تعظیم کہتے ہیں۔ یہ تعظیم ہے، اور تعظیم کرنے کا خدا کا حکم ہے۔ اور یہ بھی بعض لوگ جان چھڑانے کے لیے یہ بھی کہہ دیتے ہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں جی، عام علماء کے ہاتھ کیوں چومے، عام فلان بزرگوں۔ میرے بھائی یاد رکھیں، یہ قاعدہ کلیہ ہے، تمام علماء فقہا نے جس نے بھی اس موضوع پر لکھا ہے، سب نے یہ لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو بھی حکم ہوگا خدا تعالیٰ کا، وہ تمام احکام امت کے لیے بھی ہوتے ہیں، ما سوائے ان کے کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص کر دیا جائے، اس خصوص کی دلیل ہوتی ہے۔ جیسے قرآن پاک میں نکاح کا حکم ہے، مسلمانوں کو نکاح کا حکم ہے، بھائی نکاح کرو، 4 تک ہمیں اجازت دی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 4 کی پابندی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی قرآن پاک نے فرمایا خالصۃ اللہ کو، یہ جو 4 سے زائد کی اجازت ہے یہ صرف آپ کے لیے ہے، آپ کے علاوہ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح کے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صوم وصال کا مسئلہ ہے، مسلسل روزہ رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رکھتے ہیں، ہم کیوں نہ رکھیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی میں تمہاری مثل نہیں ہوں، یہ میں کر سکتا ہوں، یہ میرے لیے مسئلہ، یہ تمہارے لیے مسئلہ نہیں ہے۔ میرے بھائی آپ کو تمام کتب فقہ میں یہ مسئلے ملیں گے کہ احادیث سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خاص احکام ہیں، مثلا پوری امت، بڑے سے بڑا پیر، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا مجاہد شہید مر جائے نا، یا شہید بھی ہو جائے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ شہید زندہ، اس کے باوجود اس کی بیوی کو اجازت ہے دوسرا نکاح کرنے کی۔ جو آدمی دنیا سے چلا جائے، چاہے شہید ہی کیوں نہ ہو، شرعی شہید بھی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود اس کو
اس کی بیوی کو دوسرا نکاح کرنے کی عدت گزارنے کے بعد اجازت ہے، اگر اس کے مرضی کے کرے یا نہ کرے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو کسی کے ساتھ قیامت تک کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ خاص ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ کسی کے ساتھ، یہ مسئلہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ ایسے ہی جس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خالص فرما دے، حالت جنابت میں مسجد میں آنا جانا گزرنا نجائز ہے، نجائز ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اجازت دی تھی، پوری امت کو حضرت علی کو اجازت ہے۔ اس لیے ایک عورت کے ہوتے ہوئے ایک آپ آلریڈی آپ کے نکاح میں ہے، 3 اور بھی آپ کر سکتے ہیں، بالکل جائز ہے، لیکن یہ اجازت حضرت علی کو نہیں تھی، حالانکہ آپ نے 8-9 نکاح فرمائے، لیکن جب تک حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود رہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے پابندی لگا دی کہ وہ پاری امت کر سکتی ہے، مگر حضرت علی ایک سے زائد نہیں کر سکتے تھے، یہ ان کے لیے خاص تھا، لیکن خاص کب تک تھا؟ جب تک حضرت فاطمہ ان کے گھر میں تھی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو وہ جو ممانت تھی، وہ جو نہیں تھی، وہ ختم ہو گئی، تو آپ نے اس کے بعد نکاح فرمایا، آپ کی اولادیں بھی ہیں باقی نکاح۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا جی، اور جی ہاتھ چومنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا پاؤں چومنا، میرے بھائی یاد رکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے اسی لیے، خدا تعالیٰ نے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ جو کچھ اللہ پاک بات کرے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو نبی پاک کے لیے وہ سب کچھ امت کے لیے بھی ہے۔ یس، وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو آپ کے ساتھ خاص ہیں، یا جن چیزوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے خاص کر دیا ہے، کئی ایسے مسئلے ہیں، کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام کے ساتھ خاص کر دیے، لیکن فرمایا بس یہ تیرے تک محدود ہے یہ مسئلہ۔ مثلا میں آپ کو مثال دوں، بڑا مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے، ایک آدمی نے جناب رمضان کا روزہ توڑا، یا وہ یہ مسئلہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلام آزاد کرو، یا رسول اللہ نہیں کر سکتا، غریب ہوں، کہاں سے خریدوں؟ فرمایا 60 روزے رکھو، فرمایا ایک نہیں رکھ سکا تو 60 کدھر سے رکھو، میں بھی نہیں رکھ سکتا، ابھی آپ نے یہ مسئلہ سنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چلو نہیں کر سکتے، جا کر کھانا کھلاؤ 60 میں، فرمایا مجھ سے زیادہ مسکین ہے ہی کوئی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلو میں کچھ میں کرتا ہوں، کچھ صحابہ کرام سے، فرمایا کچھ تم بھی کرو، تو چلو یہ لو جو اور جا کر غریبوں کو تقسیم کرو، کہنے لگا مجھ سے زیادہ غریب ہے ہی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خود ہی کھا لو۔ یہ مسئلہ صرف ان کے لیے تھا، اب قیامت تک کے لیے کسی کو اجازت نہیں کہ روزے توڑے اور پھر اپنے جب کفارہ کھانے ادا کرنے کے لیے سارا کھانا خود ہی کھا لے، یہ انہی کے ساتھ خاص تھا، اسی صحابی کے ساتھ یہ مسئلہ خاص تھا۔ اس طرح کے آپ کو بے شمار مسائل ملیں گے، کئی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ مسئلے ثابت ہوتے ہیں 2 گواہی سے، لیکن کسی بعض معاملات میں نبی نے ایک صحابی کی گواہی قبول کی ہے، لیکن فرمایا یہ گواہی صرف تیری کے ساتھ خاص ہے، وہ کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی بھی مالی معاملات ثابت ہوں 2 گواہی کے بغیر، لیکن تیری گواہی کے ساتھ جب تک تو زندہ رہے گا نا۔ اب دیکھیں، سونے کے استعمال ناجائز ہے، سونے کے استعمال ناجائز ہے مردوں کے لیے، عورتیں پہن سکتی ہیں، لیکن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سراقہ بن مالک، ان کو نبی نے فرمایا کس لالچ نے تجھے میرے پیچھے لگایا ہوا ہے؟ لالچ سونٹ کی لالچ ہے، میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دینا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات ظاہر میں ایران فتح نہیں ہوا، ایران حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا ہے، کسرا کے وہ جناب وہ کنگن، وہ سونے کے کنگن حضرت ابن فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے ہیں۔ آپ نے حضرت سراقہ بن مالک کو بلایا، فرمایا ہاتھ آگے کرو، فرمایا یہ ہیں وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا تھا کہ میں تو تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن پہنانا چاہتا ہوں، تو سوڑ کے بات کرتا، ہم تو بادشاہوں کے خزانے تجھے دینا چاہتے ہیں۔ حضرت سراقہ بن مالک کو سونا پہننے کی اجازت تھی، لیکن یہ صرف انہی کو تھی۔
ان کی بات کسی کے لیے دلیل نہیں بن سکتی. اس کا سے بے شمار ایسی مثالیں ہیں. اسی طرح مثلا مغرب کی نماز بھی آ رہی ہے، اس کو قضا کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن میدان عرفات سے جب واپس پلٹے تو آپ کو مغرب پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. فرمایا جا کر مزدلفہ میں پڑھنے شاہ کے ساتھ، وہاں قضا کرنی ہے. اس دن کی قضا ہی نہیں، وہ ادائی ہے، پر وہ ہے شاہ کے وقت میں. پر یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، پر یہ صرف میدان مزدلفہ کے ساتھ خاص ہے. جس چیز کو جس کام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فرما دیا وہ چیزیں مخصوص رہیں گی. ہماری ماں کو، ہماری بیویوں کو کسی کی ماں ہے بھائی، وہ ماں صرف اپنے اولاد کی ماں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات پوری امت کے لیے ماں ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امت کے لیے ماں ہیں، باقی کسی کی بیوی ماں نہیں ہے. تو اس لیے میرے کہنے کا مقصد یہ ساری گفتگو میں نے یہ کی. بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ تو نبی پاک بھائی میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جو چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں وہ ساتھ مینشن کی جاتی ہے، ان کو بیان بھی ساتھ کر دیا جاتا ہے بھائی یہ خاص ہیں آپ کے ساتھ. جو خاص نہیں ان کو بیان نہیں کیا جاتا، بس وہ سب کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم، پوری امت کو حکم ہوتا ہے. آخری بات، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے سفر میں. جب سنگ باری کرتے نا وہ، اور وہ ظالم اہل طائف نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستایا اور سنگ باری کی، تو جدھر سے پتھر آتا نا تو حضرت زید بن حارثہ آگے بڑھ کر اپنے جسم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ یعنی دفاع کرتے کہ جو ان کے بس میں تھا وہ کرتے کہ پتھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، آپ کو لگنے کی بجائے مجھے لگ جائے، جس کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کئی جگہ سے پھٹا، آپ کا جسم مبارک لو لہان ہوا، بہت کچھ ہوا. ادھر سے پتھر آتے تو آپ ادھر آ جاتے، ادھر سے مار دیتے ادھر آ جاتے. لیکن وہ ظالم 15 میل لمبا ان کا راستے میں انہوں نے باش کھڑے کیے ہوئے تھے کافی لمبے جگہ پر، وقفے وقفے سے، تو وہ پتھر مارتے. تو حضرت زید بن حارثہ تو اکیلے تھے. یہاں سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے. ایک علماء نے 2 سبق لکھے. فرمایا ایک تو یہ ہے کہ ہر علاقے میں، ہر شہر میں، ہر ملک میں، ہر سٹی میں، ہر محلے میں مسلمانوں کو ایک مذہبی لیڈر ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی رہنمائی کرے دین کے معاملات میں. لیکن اس مسلمان لیڈر کی، جس کو آج کل کہتے ہیں عالم صاحب، مولوی صاحب، امام صاحب، ہر محلے میں ہونا چاہیے جو لوگوں کی صحیح دینی تعلیم اور تربیت بھی کرے، ان کی رہنمائی بھی کرے. لیکن اس کا دفاع کرنا، اس کی ضروریات پورا کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ ان لوگوں کا کام ہے. اور یاد رکھیں، میں آخری بات عرض کے ختم، جب تک اس امت کے رہنمائی علماء کے ہاتھ میں رہی ہے نا، امت ہمیشہ بلندیوں پر رہی ہے. جب سے ہم نے ان سیکولر لوگوں کو اپنی لیڈرشپ دی ہے نا، تو میرے بھائی ان کو آپ جو یہ مردہ لوگ ہیں، کسی کام کے نہیں ہے، جن کو ہم یہ ہمارا لیڈر ہے، امیدیں ایک سے لگاتے ہیں، پھر امیدیں ٹوٹتی ہیں، پھر امیدوں کا خون ہوتا ہے، پھر دوسرے کے ساتھ لگا لیتے ہیں. اب قیامت تک کر کے دیکھ لو، یہ لوگ کسی کام کے نہیں ہیں. بزدل لوگ ہیں، سیکولر بے دین طبقہ ہوتا ہی بزدل ہے. میرے آنکھوں کے سامنے میں آپ کو چند مثالیں عرض کر کے ختم کرتا ہوں بات کو. مشرقی پاکستان میں کتنی فوج تھی ہمارے پاس پاکستان کی؟ تھی نا، اسلحہ ان کے ساتھ موجود تھا، سب کوئی تھا. انڈین فوج کا مقابلہ نہ کر سکے. کیوں؟ سیکولرزم، بے دینی دین میں تھی. جو اس میں بے دین و بزدل بھی ہوتا ہے، پوری قوم کو ذلیل کیا اور ملک 2 لاکھ ہوا. ابھی کل کی بات ہے، عراق میں 7 لاکھ آرمی تھی. امریکی آرمی میرا اس کے مقابلے میں بالکل نہ ہونے کے برابر تھی. 7 لاکھ فوج 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکی، 1 گھنٹہ بھی نہیں ٹھہر سکی. کیوں؟ میرے بھائی جب تک لوگ آپ ان کے ذہن میں دین داخل نہ کرو گے، آپ ان کو دنیا کا ہر اسلحہ دے دو. یہ اسلحہ چلانے والے کے دل بھی تو ہونا چاہیے نا، چلانے میں ہمت اس کی. اسلحہ آپ انبار لگا لو، اسلحہ کیا کرے گا؟ صدام حسین نے بھی بڑا جمع کیا ہوا تو اسلحہ 1 گھنٹہ نہیں اسلحہ کام آ سکا کسی کے. کل کی بات ہے افغانستان میں
3 لاکھ سے زائد آرمی تھی، جدید ترین، دنیا کا سب سے جدید ترین اسلحہ ان کے پاس تھا۔ جیسے ہی طالبان آئے، ایک جگہ بھی مزاحمت کسی نے کی ہے؟ میرے بھائی، یہ چوری کھانے والے مجنو ہیں، یہ خون دینے والے مجنو نہیں ہیں۔ ابھی تازہ یہ پی ٹی آئی کے ورکر جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے نا، ایک چپیڑ نہیں برداشت کر سکے، 2 دن کی جیل اور 2 دن کے تھانے کی حاضری کو برداشت نہیں کر سکے۔ جو بھی باہر نکلتا ہے بچوں کا رونا روتا ہے۔ یہ وہ تحریک لبیک والے تھے کہ جنہوں نے گولیاں کھال کر بھی بھائی اسی طرح کھڑے رہے۔ میرے بھائی، یہ دیندار لوگ ہی ہوتے ہیں، جو میدان میں کھڑے رہنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے دماغ میں دین ہوتا ہے۔ دین ہی انسان کو بہادر بناتا ہے، ورنہ یہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کی تعلیم میں آپ دنیا کا جتنا مرضی جدید اسلحہ بھی دے دو، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہم جو سمجھ رہے ہیں جی اس کے ذریعہ ملک کا دفاع اسلحے سے نہیں ہوتا، کوئی بھی دفاع اسلحے سے نہیں ہوتا۔ اسلحہ سب کچھ انسان کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ اس دل میں بھر دو نا تم دین کو، تو پھر دیکھو کہ تمہیں پھر ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ اب دیکھا نا بالکل ہمارے آنکھوں کے سامنے جن لوگوں میں دین تھا، چند ایک تھے، میرا 30-40 ہزار ٹوٹل تھے، 3 لاکھ فوج ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، سارا دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہونے کے باوجود۔ اس لیے مسلمانوں کو پہلا چاہیے، یہ سبق ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے، کہ مسلمانوں کو ہر علاقے میں اپنے ایک مذہبی لیڈر رکھنا چاہیے، اور وہ ایسے نہیں بس اس کو کہہ دیں تو سارے فیصلے سب کچھ کمیٹیوں والے خود کریں جو ہلاکت طبقہ۔ بھائی ان علماء کو فیصلہ دیں اور پھر ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں دیوار بن کر، جیسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر طرف سے پتھر کھائے ہیں۔ آئے تو کسی مولوی نے تو مولوی تو آ کے کوئی، میں یقین کرے میرا تجربہ ہے، 10 سال نہیں 20 سال ان لوگوں کو نماز پڑھاؤ، ایک مسجد میں 500 نمازی ہونا، اور مولوی بیچارے پر ایک مصیبت کا کوئی گھڑی آ جائے، ایک آدمی مولوی کے حق میں کلمہ خیر کہنے کے لیے کسی ظالم کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ پتہ جو ہم جیسے انسان ہے کیا کرے گا، بات ہی کر رہے ہیں، چلو اس کے حق میں بیچارے کے حق میں بات ہی کر دو، پتھر کھانے تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے مصیبتوں کو لینا تو دور کی بات ہے، 500 آدمیوں میں ایک آدمی بھی نہیں ہوتا جو اس کے حق میں صرف کلمہ خیر ہی کہہ دے، اور پھر ہم کہتے ہیں دنیا میں دلیل تو پھر ہونا۔ میرے بھائی، صحابہ کرام کو عزتیں، عظمتیں، شانیں، دنیا کے 2 سپر پاوروں کو انہوں نے خاک میں ملایا، تب ملایا تھا۔ ایک تھے حضرت زید بن حارثہ، اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، اکیلے انسان نے۔ اس طرح وہ الگ بات ہے کہ کوئی پتھر ان کے بغیر پہنچ گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، لیکن انہوں نے پوری کوشش کرتے کہ جدھر سے بھی پتھر آتا وہ کوشش کرتے کہ پہلے پتھر مجھے لگے۔ اسی لیے آپ اٹھائیں کتابیں، سر پھٹ گیا، جسم لو لہان کیا حضرت زید بن حارثہ نے، کس کے لیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ، تو میرے بھائی آپ بھی اپنے امام کے ساتھ، آپ بھی اپنے مذہبی نمائندے کے ساتھ، جب تک اتنی قربانی کے جذبے کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہو جائیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے کیا کرے گا؟ پھر وہ بھی تو سمجھ رہے ہیں یہ سارے مطلبی چوری کھانے والے مجنوں تھے، میں ان کے لیے کیا کروں؟ بھائی وہ بھی پھر قربانی، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جان دیتے ہیں، پھر وہ پر دیتے وہی ہیں کہ جو ان کے لیے بھی پہلے کبھی نہ کبھی مظاہرہ کریں جان دینے کے لیے۔ یہ بالکل میں عرض کر رہا ہوں، یہ نبی وسلم کی سیرت طیبہ میں سبق ملتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہ ایک مقام نہیں ہے، یہ کوئی ایک جگہ، ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے اپنی جانوں پر کھیل کر حفاظت فرمائی ہے۔ یہ سبق دیا ہے کہ آپ اپنے علماء کی قدر کریں اور ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ ہوتے وہ بھی انسان ہی ہے، ضروری نہیں کہ آپ کی مرضی کا وہ فیصلہ کریں، کبھی وہ ایسے فیصلے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کی مرضی کا نہ بھی ہو، لیکن اب ایک ہی بات ہے کہ آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہر بات پر عمل کیا جائے۔ ہم نے جن لوگوں کو کر کر کے 200 سال یا 300 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں نا، نتیجہ میرے سامنے، اگر یہ لوگ کسی کام کے ہوتے ہیں نا،
اربوں خربوں ٹریلین اینڈ ٹریلین کا پیسہ کھایا ان لوگوں نے جن کو ہم لیڈر بناتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ آج بھی زیرو. کسی بھی مسلمان ملک میں دیکھ لو، جس تعلیم پر ہم نے اتنا پیسہ خرچ کیا، پورے وسائل جو کے ہیں، ہر قسم کا پیسہ ان لوگوں پر خرچ کیا ہے، ریٹرن انہوں نے دیا کہ اپنی قوم کو کبھی چلو کھڑے ہوئے. اچھا یہ کہ شہداء کی بے ادبی ہو گئی ہے، گلا ٹھیک ہے، سمبالک باتیں ہم بھی مانتے ہیں، لیکن ان میں سے کس نے جس نے اس طرح گولی کھائی ہے؟ ویسے ہی جاندے جاندے گولی لا کے شہید ہو گیا. جن ساڈے جنا زیادہ تر ایسے ہی ہیں، جتنا ہمارے شہید ہیں نا یہ زیادہ تر ایسے ہی ہیں. بعد میں ہم کہتے ہیں شہید ہو گئے جی، یہ ایسا ہے جو ٹھیک ہے ہم اس کے باوجود ہم ان کو کچھ نہ نہیں کرتے، چلو جیسے بھی، لیکن گولی سینہ تان کر کھانے والے ویری لیس لوگ ہیں. یہ ایسے ہے کہ بھاگتے بھاگتے پیچھے دشمنوں کو گولی لگاتی شہید ہو گئے، میں اچانک گر پہ تو شہید ہو گئے. اور یہ بے نظیر بھی شہید ہے جی، بھٹو بھی شہید ہے جی، فلانا بھی شہید ہے. یہ شہید ہے، مذاق پوری قوم کے ساتھ مذاق ہے، اور نبی وسلم کے دین کے ساتھ مذاق ہے. یہ کہاں کی چاہتے ہیں؟ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.